دوستوں ہم نے آج تک یہی دیکھا تھا اور یہی سنا تھا کہ کتابیں جو ہیں وہ زندگی بانٹتی ہیں، زندگی دیتی ہیں انسانوں کو، لیکن اب شاید یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کتابیں موت بانٹنے لگی ہیں۔ جی، میرا نام حسن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سرکار کا اسٹیشن۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آپ کو بہت ہی عجیب بات لگی ہوگی میں نے کیا بات کی، تو آئیے میں لے چلتا ہوں آپ کو اس واقعے کی طرف جس نے مجھے یہ بات کرنے پہ مجبور کیا آج۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اسی مہینے کی 14 ستمبر کو کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ایک باپ نے اپنے 12 سالہ بچے کو صرف اس لیے زندہ جلا دیا، تیل چھڑک کر آگ لگا دی اس کو، کہ اس نے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں کیا تھا۔ نہایت ہی دل خراش، دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ میں نے جیسے ہی پڑھا یہ تو ساتھ ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرا دل کیا کہ میں اس پر آج بات کروں اور میں اس پورے واقعے کی جو ہے وہ میں پوسٹ مارٹم کروں۔ میں ان ڈیٹیلز میں تو نہیں جاتا، باپ کا کیا نام تھا اور یہ واقعہ جو ہے اس کی ایکچوئل ڈیٹیلز کس طرح سے ہیں، کیا ہوا تھا، کتنے بجے ہوا تھا، کس گھر میں ہوا تھا، وہ ساری سیکنڈری ڈیٹیلز ہیں۔ ایک بچہ تھا شہیر، اس کو جلا دیا گیا، وہ اپنی قبر میں ہے اس وقت، اور اس کا جو باپ ہے وہ اس وقت اپنا کیس بھگت رہا ہے۔ اس کی وجہ وہ سارے اسکول سسٹم اور وہ سارا ایجوکیشن سسٹم جو اپنی بلڈنگز پہ اور اپنے بڑے بڑے بینر فلیکسز اور بل بورڈز پر جو ہے وہ اپنے اسکول کی گریڈز عیاں کرتے ہیں کہ جی یہ فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن، تھرڈ پوزیشن۔ تو بیچارے ہمارے معاشرے کے ماں باپ، سادہ لوگ ماں باپ جو بمشکل جو ہے اپنے بچوں کو پڑھا پاتے ہیں، ان کے دل میں ایک ارج ہوتی ہے، ایک تڑپ آتی ہے کہ جی میں بھی اپنے بچے کو اس بل بورڈ پہ کل دیکھوں۔ تو اسی تڑپ سے وہ متاثر ہو کر اپنے بچے پر، جہاں وہ بچہ دن کا 1 گھنٹہ پڑھتا تھا اس پہ زبردستی اس کو 2 گھنٹے پڑھاتے ہیں، جہاں وہ 2 گھنٹے پڑھتا تھا زبردستی اس کو 4 گھنٹے پڑھاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ بچہ اندر سے دبتا رہتا ہے۔ ایک بندے کی اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی اللہ نے کیپیسٹی بنائی ہے نا، ہر بندے کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہے، لیکن ہمارے ماں باپ ان جو ایکسٹرنل انفلوئنسز ہیں ان سے متاثر ہو کر اپنے بچے کو جو ہے وہ پریشرائز کرتے ہیں۔ تم نے اب اتنے نمبر لائے ہو، تم اگلی دفعہ اتنے لاؤ گے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ آلریڈی شاید اپنی فل کیپیسٹی پہ کام کر رہا ہو۔ وہ یہ نہیں دیکھتے ان کے بچے میں ہو سکتا ہے تعلیم کے علاوہ کسی دنیا کی اور فیلڈ کا جو ہے وہ ٹیلنٹ کوٹ کے اللہ تعالیٰ نے بھرا ہوا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمارے اسکول ایجوکیشن سسٹم نے مارا ہے شہیر کو۔ دوسرا، ہمارے جو پاکستانی کلچر ہے اس میں کیا رواج ہے، جیسے مثال کے طور پر میرا بچہ ہے، اب وہ گریڈز کم لا رہا ہے، مارکس کم لا رہا ہے، لیکن میری بہن کا بچہ ہے، میری بہن اپنے بچے کے فرسٹ آنے پر، سیکنڈ آنے پر میرے گھر جو ہے وہ کیک لے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ میری جو ہے وہ کوئی کزن ہے، میرا دوست ہے، وہ اپنے بچے کے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے پہ جو ہے وہ کیک لے آتا ہے۔ ان لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے اس کے باوجود کہ حسن کا بچہ ویک ہے، اس کے باوجود وہ حسن کے سامنے بیٹھ کر اپنے بچے کی اچیومنٹس گنوا رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی ہمارا بچہ اتنا پڑھ گیا، اتنے گریڈز لے گئے، آج اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، آج ٹیچر نے اس کو یہ داد دی۔ تو کیا ہوتا ہے، حسن آن دا ادر ہینڈ، حسن ایز فادر اپنے بچے کو اس بچے کا کمپیریزن کرتے کرتے جو ہے وہ اتنا زیادہ آگے نکل جاتا ہے کہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ہر بندے کی اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی کیپیسٹی بنائی ہے، ہر بچے کی اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی کیپیسٹی بنائی ہے۔ اس کا میری بہن کا بچہ ہو سکتا ہے اسٹڈیز میں بہت آگے ہو، تو ہو سکتا ہے میرا بچہ اسپورٹس میں بہت آگے ہو، میرے بچے میں اور کوئی خداداد صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہو، میں ایز فادر یہ بھول جاتا ہوں۔ تو ہمارے معاشروں میں یہ جو رجحان ہے نا، ایک اپنے بچوں کی ایک وہ کرنا، مارکیٹنگ کرنا دوسرے کے گھر جا کر، یہ سمجھتے ہوئے کہ جی اگلے کا بچہ کمزور ہے، اگلے کے دل پر کیا گزرے گی۔ میں اپنی بات اس پیرائے میں کنکلوڈ کروں گا کہ شہیر یقیناً اس ملک کا ایک قابل انسان بننے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہوگا، لیکن اس معاشرے کے کچھ تلخ حقائق نے اس کی جان لے لی۔ تمام پیرنٹس، تمام والدین جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں، ان سے ایک بنتی کروں گا، ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں پہ پڑھائی کے معاملے میں سختی نہ کریں، پیار سے، نرمی سے، محبت سے ڈیل کریں، ایسے ڈیل کریں کہ ان کو پڑھائی سے لگن ہو، نہ کہ وہ پڑھائی سے اور دور ہو جائیں اور ایز اے رزلٹ آپ ان سے دور ہوتے جائیں۔ میں امید کرتا ہوں میری بات آپ کو اچھی لگی ہوگی، سمجھ بھی آئی ہوگی۔ اگلے ویڈیو میں ایک دلچسپ ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ حسن بیگ سائننگ آؤٹ فرام سرکار کا اسٹیشن۔ اللہ حافظ۔